تو جی یہ ڈائگنلائزیشن آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز والا چیپٹر ہے، چیپٹر 9 ہے. یہ شام سیریز کی جو لینئر الجبرا کی بک ہے اس کے 4th ایڈیشن، یہ میں نے آپ لوگوں کو گوگل کلاس روم میں سینڈ بھی کی ہوئی ہے بک. تو گوگل کلاس روم میں جا کر آپ اس بک کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے یہ جو ہے نا وہ ہم چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس میٹرکس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ہم لوگ ڈائگنلائزیبل دیکھنے لگے ہیں کہ کسی میٹرکس کو ڈائگنلائزیبل کب کہتے ہیں. یہ چیز ہم پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائگنلائزیبل پہلے تو کرنے کے لیے سب سے فرسٹ والی جو کنڈیشن ہے وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس میٹرکس جو ہے وہ اسکیئر میٹرکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ آپ کو اور اف دیر ایگزسٹ اے نان سنگولر میٹرکس پی، اور پی جو ہے وہ نان سنگولر. یہاں پر پی نان سنگولر کیوں کہا؟ کیونکہ ہمیں پی کے انورس کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا. تو اگر نان سنگولر نہیں ہوگا تو پھر تو پی کا انورس ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دو باتیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو اے والا میٹرکس ہے وہ ہم اسکیئر میٹرکس لیتے ہیں، اور پی والے میٹرکس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مسٹ ہے کہ وہ نان سنگولر ہو. اے پہ ہم نے یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ اے سنگولر ہو یا نان سنگولر ہو، لیکن پی کے لیے مسٹ ہے کہ وہ نان سنگولر ہو کیونکہ ہمیں پی کا انورس چاہیے ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ نان سنگولر میٹریسز کا ہی جو ہے وہ انورس ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر سنگولر میٹریسز ہوں تو ان کے انورس ایگزسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم اس طرح سے آپریٹ کریں کہ پی انورس اے پی ہم لے لیں اور یہاں سے ہمارے پاس ایک ڈائگنل میٹرکس بی مل جائے. ٹھیک ہے، اس کو تینوں کو آپریٹ کرنے کے بعد ایک ڈائگنل میٹرکس مل جائے تو پھر اے والے میٹرکس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈائگنلائزیبل ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم ڈائگنلائزیشن آف میٹرکس پرٹیکولرلی اس چیز کو ہی ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کو پہلے ہم نے میٹرکس کے ویوز میں بھی دیکھ لیا، اب لینئر آپریٹر پوائنٹ آف ویو، لینئر آپریٹر کے ویوز میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس لینئر آپریٹر ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے ہم ایگزامپلس بھی اس کو 1, 1 اور 2 بھی چیک کر چکے ہیں. اب وہ لینئر آپریٹر کی سینس میں بھی ہم ڈائگنلائزیبل کا کنسیپٹ جو ہے وہ دیکھنے لگے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا. پہلے میٹرکس کے ویو میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم ٹی ایک لینئر آپریٹر لیا ہے، ہم نے وی سے وی ویکٹر اسپیس لیا ہے، ویکٹر اسپیس سے ایک ویکٹر اسپیس پہ لیا ہے. The linear operator T is said to be diagonalizable if there exists a basis of S of V. S جو ہے وہ set of bases لیا ہے، V جو ہے وہ vector space ہے such that the matrix representation of T relative to this basis S is diagonal matrix D. مطلب اس کی جو اگر ہم اس کو میٹرکس ریپرزینٹیشن میں ایکسپریس کریں ان بیسس کو تو وہ ہمارے پاس کیا بنے، ایک ڈائگنل میٹرکس بن جائے. تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ والی جو ویکٹر اسپیس وی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا بن جائے گی، وہ بلکہ وہ جو ہم لے رہے ہیں کیا اس کا نام آپریٹر جو لے رہے ہیں ہم ٹی، وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، ڈائگنلائزیبل ہو جائے گا. اگر اس ویکٹر اسپیس جس ویکٹر اسپیس پہ ہم یہ آپریٹر لے رہے ہیں اس کی بیسز جو ہیں ان کو اگر ہم میٹرکس فارم میں لکھیں تو وہ ایک ڈائگنل میٹرکس کی فارم میں آ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو باتیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں کہ اگر وہ میٹرکس وی جو ہے ویکٹر اسپیس لے رہے ہیں، ایس اس کی بیسز ہے، اور اس کو اگر میٹرکس فارم میں لکھیں اور وہ ڈائگنل میٹرکس میں آ جائیں تو ہم کہیں گے کس کو کہ وہ ڈائگنلائزیبل ہے. اس آپریٹر کو، یہ ٹی والا جو آپریٹر ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹی آپریٹر جو ہے یہ پھر ہمارا کیا ہو جائے گا، ڈائگنلائزیبل ہو جائے گا. اب اس چیپٹر میں ہم نے یہی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے. ایکویلنس آف ٹو پوائنٹ آف ویو. اچھا، اب دو کی ایکویلنس کے بارے میں جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. جیسے کہ اوپر ہم نے جو کنسیپٹ ڈسکس کیے ہیں یہاں پر بھی ہم نے اسکیئر میٹرکس لینا ہے. کین بی ویو ایز اے لینئر آپریٹر ایف ڈیفائنڈ بائی، اب اسکیئر میٹرکس لیا اور اس کو لینئر آپریٹر ایف کی فارم میں جو ہے وہ بتانے لگے ہیں کہ ایف اگر ہمارے پاس اپلائی ہو ایکس پہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ پہ کیا ہے، اے ایکس آ جائے. یہاں پر ایکس جو ہے وہ ایک کالم ویکٹر لیا ہوا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اور اے جو ہے وہ تو ہم نے جیسے پہلے لے رہے تھے وہ ایک اسکیئر میٹرکس لیا ہوا ہے، لیکن ایکس یہاں پر ایک کالم میٹرکس ہے یا کالم ویکٹر کہہ لیں یا کالم میٹرکس ہے. بیسیکلی وہ میٹریسز جو ہے وہ سارے ویکٹرز ہی ہوتے ہیں کیونکہ سیٹ آف میٹریسز جو ہے وہ ویکٹر اسپیس بناتے ہیں. تو وہ کالم ویکٹر اگر کہا ہے تو اس کے انڈرسٹوڈ ہے کہ کالم میٹرکس ہی لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں میٹرکس ہے تو اس کے ساتھ یہ ایکس بھی ہم جو ہے وہ ایک میٹرکس لے رہے ہیں جس کو اس کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں. اسکیلر ہوتا تو ہم کوئی اور نوٹیشن یوز کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کیپٹل لیٹرز وہ اس کے میٹریسز کے لیے ہی یوز کرتے ہیں. اور پھر دوبارہ سے ہم نے وہی ریپرزینٹیشن لکھ لی کہ پی اے پی ریپرزینٹ ایف relative to the new coordinate systems S whose elements are the column of P. بیسیکلی وہی بات تو وہی ہے
کہ مطلب آ جا کے اس نے اسی فارم میں آنا ہے پی انورس اے پی کی فارم میں، اور اس نے ڈائگنل میٹرکس ہی بننا ہے. لیکن اس میں فرق یہ آ جائے گا کہ جو نیو کوآرڈینیٹس آئیں گے اس میں بیسز آ جائیں گی ایس کی، جو کہ ایلیمنٹس ہوں گے کالم آف پی میں جو کالم میں ایلیمنٹس آئیں گے وہ ایس والی بیسز کے ایلیمنٹس آئیں گے جو اس ویکٹر اسپیس کی بیسز تھی. On the other hand, any linear operator T can be represented by matrix A relative to the one basis, and when second basis is chosen, T is represented by the matrix. یہ ہم نے چینج آف بیسس والا جو ہے یہ بھی ہم نے ایگزامپلس تو کی ہیں اس کی پہلے بھی، جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کی تھی بیسس کہ یہ اس کی بیسس بن رہی ہیں جو پی کی فارم میں ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہ دوبارہ سے وہی باتیں جو ہے وہ کی ہیں، بس ورڈنگ کے فارم میں ہمارے پاس نہیں تھی، وہ اب ہمیں جو ہے وہ مل گئی ہیں یہ چیزیں ساری. رول آف انڈر لائن فیلڈ کے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ویکٹر اسپیس ہم جو لے رہے ہوتے ہیں وہ انڈر سم فیلڈ کے ہی ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی ہم فیلڈ لے رہے ہوتے ہیں اس کے انڈر ہی ہم ویکٹر اسپیس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ فیلڈ بیسیکلی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ایلیمنٹس جو ہے وہ اس ویکٹر اسپیس کے اندر سے ہمارے پاس میٹریسز ہے. اس کا مطلب ہے کہ ویکٹر اسپیس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ کس طرح کی فارم میں ہے، میٹریسز کی فارم میں ہے. لیکن میٹریسز کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، وہ فیلڈ پہ ڈپینڈ کر رہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس سے ریئل فیلڈ ہے تو میٹریسز کی جو انٹریز ہے وہ ریئل ہو جائیں گی، اگر کمپلیکس فیلڈ ہے تو ان کی انٹریز جو ہے وہ کمپلیکس ہو جائیں گی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے فیلڈ. اس کا مطلب ہے کہ فیلڈ کا رول بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے ویکٹر اسپیس میں، کہ فیلڈ سے ہی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس انٹریز جو ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ڈائگنلائزیشن آف اے میٹرکس اے اور اے لینئر آپریٹر ٹی ول ڈیپینڈ اپون دا روٹس آف دا پولینومیل. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم کریکٹرسٹک پولینومیلز لیتے تھے ان کے روٹس کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈائگنلائزیشن، کیونکہ جو پی والا میٹرکس ہم بنا رہے تھے وہ آئگن ویلیوز ہمارے پاس آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی ہیلپ سے آتا تھا، اور اس کی ہم نے ایگزامپلس بھی کی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کریکٹرسٹک پولینومیل ہے اس کے روٹس جو تھے وہی ہماری آئگن ویلیوز ہوتی تھی. تو وہ چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہ جو روٹس ہیں وہ فیلڈ کے اندر سے آتے ہیں، فیلڈ کے اندر سے کوئی ایلیمنٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی روٹ نہیں ہے تو پوری کی پوری ریئل فیلڈ آ جائے گی. اس طرح کمپلیکس بھی آ سکتے ہیں اگر فیلڈ یہی بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ریئل روٹس آتے ہیں تو وہ فیلڈ اٹس مین ہمارے پاس ریئل ہے. اور اگر ہمارے پاس وہ جو ہے کمپلیکس ہے یہ پلس مائنس ایوٹا کی فارم میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فیلڈ پھر ہمارے پاس کیا ہوگی، کمپلیکس فیلڈ ہوگی. ٹھیک ہے، فائنڈنگ دا روٹ آف دا پولینومیل ود ڈگری گریٹر دین 2 is a subject unto itself frequently discussed in the numerical analysis courses. اچھا، اب یہ وہی بات ہے کہ مطلب اگر 2 سے زیادہ ہمارے پاس پولینومیل کی ڈگری آ جاتی ہے تو پھر اس کے روٹس فائنڈ کرنے کے لیے ہم لوگ نومیریکل انالیسس کی کوئی نہ کوئی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. جیسے ہم سنتھیٹک ڈویژن یوز کر رہے تھے کر سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جس سے ہم پولینومیلس کے جو ہے وہ روٹس فائنڈ کر سکتے ہیں. اور آپ نے نومیریکل انالیسس میں پڑھی بھی ہوں گی کہ اگر 2 سے گریٹر ہمارے پاس ڈگری آ رہی ہے پولینومیل کی تو ہم کون کون سا وے یوز کر کے جو ہے وہ اس کا روٹس فائنڈ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر پولینومیل آف میٹرکس ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ اے نوٹ سے A1 AN تک یہ سارے ہم نے جو ہے وہ کوفیشنٹس لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے ہمارے پاس یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اے والے جو ہیں وہ ہمارے پاس میٹریسز آ رہے ہیں، یہ سارے ہمارے پاس میٹریسز آ رہے ہیں ان کو ہم نے لکھا ہوا ہے. تو یہ پولینومیل ہے ویر آئی یہ جو ہم نے اے نوٹ کے ساتھ لیا ہے یہ ہمارے پاس آئیڈینٹی میٹرکس ہے، اور اے از دا روٹ آف ایف آف ٹی. اے ہمارے پاس جو ہے یہ اس ایف آف ٹی کا جو ہے وہ روٹ ہے. ظاہر بات ہے جو بھی کوئی ایکویشن ہوتی ہے اس میں جو ان نون ٹرم ہوتی ہے اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہی اس ایکویشن کا روٹ یا سولوشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہی ہم نے فائنڈ کرنا ہوتا ہے. اب یہ پولینومیل اگر لکھی ہوئی ہے تو اس کا روٹ ہم کس طریقے سے فائنڈ کرتے ہیں، اس کا روٹ ہمیں فائنڈ کرنے کے لیے اس کو ایکول ٹو 0 پٹ کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ ایف آف اے والا یہ پورا فنکشن جو ہے اس کو ہم کیا کریں گے، ایکول ٹو 0 پٹ کریں گے تو پھر اس ایکویشن کے ہمارے پاس کیا آ جائیں گے، روٹس آنے شروع ہو جائیں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ایکویشن کے جو ہے وہ روٹس ہم نے کس طرح سے فائنڈ کیے ہیں. ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ ہم یہ ایگزامپل کی ہیلپ سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ پولینومیل جو ہیں وہ بنی ہے، اور پھر ان کے روٹس دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آ رہے ہیں. اب یہاں پر دو اے بھی ہمیں گیون ہے، اے اسکیئر بھی اس نے خود ہی دے دیا ہے. ویسے اے اسکیئر ہم فائنڈ یہاں پر بالکل کے میرے خیال ہے یہ سولوشن یہاں سے اسٹارٹ ہے. اے اسکیئر آپ خود ہی فائنڈ کریے گا، یہ ویریفائی کر کے دیکھ لیجیے گا کہ اے کو اے سے ملٹیپلائی کریے گا تو یہ اے اسکیئر کی ویلیو جو ہے وہ آنی چاہیے.
اس کے بعد دو پولینومیلز ہم نے لیٹ کی ہیں، یہ گیون نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی پروسیجر سے ہمارے پاس آئی ہیں، یہ لیٹ کی ہیں، لیٹ کر لی ہیں دو پولینومیلز، اور ان دو پولینومیلز کے اکارڈنگ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس نا سولوشن آتا ہے، مطلب جہاں جہاں ٹی ہے نا وہاں ہم اے یوز کریں گے اور پھر اس کا جو ہے وہ سولوشن فائنڈ آؤٹ کر لیں گے کہ ہمارے پاس کیا اس کا سولوشن بنتا ہے۔ اب ایف آف ٹی ہماری پولینومیل گیون تھی، ہمارے پاس جو ویریبل ہے وہ اے ہے، تو ہم ایف آف اے پٹ کر لیتے ہیں پہلے، تو جہاں جہاں ہمارا ٹی ہوگا وہاں اے آ جائے گا، ٹی اسکیئر تھا تو اے اسکیئر آ گیا، مائنس ٹی اے آ گیا، پلس 5، اور 5 کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی بھی کوفیشینٹ نہیں تھا، ٹی کی پاور 0 تھی، لیکن یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے کہ 5 کے ساتھ جو ہے وہ آئیڈینٹی میٹرکس لے لیں گے، کیونکہ آپ کو لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ ایڈ اور سبٹریکٹ جو ہے وہ میٹرکس ہی میٹرکس میں ایڈ یا سبٹریکٹ ہو سکتا ہے، کسی نمبر کو ہم میٹرکس کے اندر ایڈ سبٹریکٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے پھر ہمیں ساتھ جو ہے وہ آئیڈینٹی میٹرکس لگانا پڑتا ہے تاکہ ہم ان کی نیچر جو ہے وہ سیم کر دیں اور پھر ہم ان کو ایڈ یا سبٹریکٹ جو ہے وہ کر سکیں، اس لیے یہ 5 تو کانسٹنٹ تھا، اس کے ساتھ پھر ہم نے آئیڈینٹی میٹرکس لگا لیا، اور پھر یہ ہم نے جو ہے یہ ڈائریکٹ کی ویلیوز لکھتی ہیں، آپ ان کو چیک کر کے دیکھ لیں، 2 کو ملٹیپلائی کیا اس کے اے اسکیئر کے ساتھ، 7 کے ساتھ 2 ملٹیپلائی ہوگا تو 14، 10 کے ساتھ 20، 15 کے ساتھ 2 ملٹیپلائی ہوگا 30 آ گیا، 22 کے ساتھ 44، اوکے، اور ادھر سے -3 کو ملٹیپلائی کرنا ہے کس کے ساتھ، اے کے ساتھ، تو یہ 1 کی پلیس پہ کیا آ جائے گا -3 آ جائے گا، 2 پہ -6 اور 3 پہ -9 اور 4 پہ -12، لیکن اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر مائنس سے آپ نے اندر ملٹیپلائی کروا دیا تو پھر یہاں پر تو پلس آئے گا، یہ نہ ہو کہ دوبارہ یہاں پر بھی ایک وہ نیگیٹو لگا دیں تو پھر وہ ویلیو وہ تو پھر پلس میں چینج ہو جائے گا، +3 اے کے ایکول ہو جائے گا، اگر اندر نیگیٹو ملٹیپلائی کروا رہے ہیں تو پھر یہاں پر پلس یوز کریں، نہیں تو اگر اندر سمپل 3 ملٹیپلائی کروانا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، پھر یہاں پر نیگیٹو ہی آپ کا آئے گا، اور پھر +5 آئی آپ کو پتا ہے آئیڈینٹی میٹرکس آنا تھا یہاں پہ 2 × 2 کا، اس میں 1 0 1 0 0 1 ہمارے پاس انکریز ہونی تھی، اور 1 کی پلیس پہ ہمارے پاس 5 جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو گیا۔ اب ان تینوں میٹرکس کو جو ہے وہ آپ لوگ ایڈ اپ کر لیں اور ایڈ کر کے مجھے بتائیں ذرا کیا آنسر آ رہا ہے، ان کو ذرا کریں ایڈ، ویریفائی کریں کہ یہی آنسر آتا ہے کہ نہیں۔ میم یہی آ رہا ہے جو لکھا ہوا ہے، یہی آ رہا ہے، نیچے والے کو بھی پھر ویریفائی کریں گے یہ واقعی 0 0 بننا ہے کہ نہیں بننا۔ جی یہ 0 0 بن رہا ہے۔ اتنا لمبا ایڈیشن تو نہیں تھا، ان کو ایڈ کر کے دیکھتے ہیں بس کہ میم یہ میں نے کر لیا، ٹھیک ہے یہ تو۔ ہاں، تو یہاں سے پھر ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے آپ کو، یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ اگر ایف آف اے پٹ کریں اور ایکول ٹو 0 آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب ظاہر بات ہے اگر میٹرکس کو ایڈ کر رہے ہیں تو وہ اس میں 0 جو ہے وہ نل میٹرکس ہی بنے گا، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ اے جو ہے یہ اس پولینومیل کا سولوشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایف آف اے والے جو پہلے ہم نے دو پولینومیل ہم نے خود سے کنسیڈر کی تھی نا، تو جو ایف آف ٹی والی پولینومیل تھی اس کا سولوشن نہیں ہے، لیکن جی آف ٹی والی پولینومیل جو ہے اس میں جب ہم نے ٹی کی پلیس پہ اے پٹ کیا تو آنسر ہمارا آ گیا ایکول ٹو 0، نل میٹرکس آ گیا، مطلب یہ اس چیز کو سیٹسفائی کر رہا ہے کہ ایف آف اے از اکول ٹو 0، اس کا مطلب ہے کہ یہ اے جو ہے یہ روٹ بن رہا ہے اس کا جی آف اے والی پولینومیل کا، لیکن ایف آف اے والی پولینومیل کا روٹ نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں سے ہمیں یہ چیز جو ہے وہ پتہ چل گئی ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ یہ آپریٹرس کی وہ بلکہ پولینومیلس کی یہ کچھ جو ہے وہ پراپرٹیز ہیں کہ اگر ایف اینڈ جی ہم نے پولینومیل لی ہوئی ہیں فار اینی اسکیئر میٹرکس اے اینڈ اے اسکیلر کے، تو یہ پراپرٹیز جو ہے وہ ہمارے پاس ہولڈ کریں گی پولینومیل کے لیے، کہ اگر ہم ان کو جو ہے وہ اے یہاں پر ہم نے میٹرکس لیا ہوا ہے، ایف اور جی جو ہے وہ دو ہمارے پاس پولینومیل ہیں، تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسی سینس میں آ جائیں گے جیسے فنکشن
فنکشن ہوتا ہے نا تو وہ آپریٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ ایف اور جی پولینومیل آ رہی ہے, تو پولینومیل یہ ایف آف اے پہ بھی اپلائی ہو جائے گا اور جی جو ہے وہ بھی ہمارا اے پہ اپلائی ہو جائے گا, اور اس کو سیپریٹ سیپریٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں پولینومیل کو ہم ایڈ کر کے اے پہ اپلائی کر دیں یا سیپریٹ سیپریٹ اب اے پہ اپلائی کرنے کے بعد ایڈ کر لیں, تو دونوں کے ہمارے پاس آنسر جو ہیں وہ کیا آئیں گے, ایکول آئیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ یہ ملٹیپلیکیشن والی پراپرٹی بھی ہے, اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ کمیوٹیٹیو لا ہے کہ پولینومیل میں ہمارے پاس کمیوٹیٹیو لا بھی ہولڈ کر رہا ہے کہ پہلے ایف آف اے لے لیں پھر جی آف اے لیں, یا پہلے جی آف اے اور پھر ایف آف اے, پھر ان کو ملٹیپلائی کریں تو دونوں آنسر ایکول آ جائیں گے. اور یہ کانسٹنٹ کے لیے ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس اسکیلر ہوگا, تو اگر ہم اسکیلر کو پولینومیل سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد اے والا اے اس پہ اپلائی کر دیں, اے پہ اپلائی کر دیں, یا پہلے اے پہ اپلائی کر دیں بعد میں اسکیلر جو ہے وہ ملٹیپلائی کروا دیں, تو یہ ہمارے آنسر جو ہے وہ کیا آئیں گے, یہ سارے آنسر جو ہے وہ ہمارے پاس ایکول آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ پراپرٹیز ہیں اس کی, اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں جہاں ہمیں ضرورت پڑے. اب نیکسٹ جو ہے وہ سپوز کیا ہے, ایکسپوز دیٹ لینئر آپریٹر لیا ہوا ہے وی آف پاورز آف ٹی آر ڈیفائنڈ بائی دا کمپوزٹ آپریٹر. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپوزیشن جب ہمارے پاس فنکشنز آ جاتے ہیں تو آپریٹر بیسیکلی ایک فنکشن ہی ہوتا ہے نا, لیکن یہ ہمارے پاس ویکٹر اسپیس ہے, ویکٹر اسپیس پہ ہم لے رہے ہیں اس کو, ہے تو یہ ایک فنکشن ہی وی ٹو وی. تو جب فنکشنس میں ہمارے پاس پروڈکٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ فنکشنس کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہم کمپوزیشن کی ہیلپ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ آپریٹرز اگر ہمیں ٹی اسکیئر چاہیے تو اس کا مطلب ہے ٹی کی ٹی کے ساتھ کمپوزیشن ہوگی. اس طرح ٹی کیوب اگر چاہیے تو وہ ٹی کی 3 ٹائمس جو ہے وہ ٹی کے ساتھ ہمارے پاس کمپوزیشن آئے گی ٹی اسکیئر, اور پھر اس کی ٹی کے ساتھ جو ہے وہ کمپوزیشن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. اب یہاں پر اگر ہم نے ایک پولینومیل کنسیڈر کیا اور ایف آف ٹی از دا سیم ایز وی ڈیڈ, جیسے ہم میٹریسز میں لے رہے تھے ویسے یہاں پر بھی یہ جو ہے وہ آپریٹر لے رہے ہیں, لیکن یہاں پر یہ جو پاورز ہیں میٹریسز میں تو ملٹیپلائی کرنے سے وہ پاورز آ رہی تھی نا, لیکن یہاں پر ہمارے پاس پھر کیا ہوگا کہ وہ کمپوزیشن کرنے سے ان کی جو ہے وہ پاورز آ رہی ہوں گی. تو اس کا بھی زیرو روٹ وہی ہے کہ اگر ایف آف ٹی ہمارا ایکول ٹو زیرو پٹ کر دیں تو ہم اس کے زیروز کی ویلیوز مطلب روٹس فائنڈ کر سکتے ہیں, اور ایسی میپنگ یا ایسا آپریٹر جس کو اگر اس پولینومیل میں پٹ کریں اور آنسر ہمارے پاس نل آ جائے تو پھر وہ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ اس کا کیا ہے, روٹ ہے. ٹھیک ہے. سپوز اے از اے میٹرکس ریپرزینٹیشن آف اے لینئر آپریٹر ٹی, دین ایف آف اے از اے میٹرکس ریپرزینٹیشن آف ایف آف ٹی, اینڈ ان پارٹیکولر ایف آف ٹی از اکول ٹو 0 if and only if ایف آف اے از اکول ٹو 0. وہی اگین وہی بات ہم نے کر دی کہ اگر ہم نے وہ جو آپریٹر لیا ہے اس کو ہم میٹرکس فارم میں ریپرزینٹ کر لیں, اور جو اس کو میٹرکس فارم میں ریپرزینٹ کریں اس کو ہم کہیں کہ وہ اے والا میٹرکس ہے ہمارے پاس, تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایف آف ٹی اکول ٹو 0 ہے اف اینڈ اونلی اف ایف آف اے از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے. مطلب اگر اس کا میٹرکس پہ اگر وہ فنکشن اپلائی کرے پولینومیل, تو وہ اگر نل میٹرکس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایف آف ٹی جو ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ کیا آئے گا, نل میٹرکس آئے گا جو اس کے کورسپونڈنگ آپریٹر آیا ہے. یا اور یہ ایف اینڈ اونلی ایف کی اسٹیٹمنٹ ہے, دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی ہمیں پتہ چل جائے تو ہمارے پاس جو ہے وہ دوسری کی طرف جو ہے وہ ہم لوگ موو کر سکتے ہیں کہ وہ دوسری بھی پھر ہولڈ کرے گی. اب کے کریکٹرسٹک پولینومیل کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. اب کیلیزی ملٹن تھیورم بھی ہے, اس کو بھی ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر ہم نے ایک اسکیئر میٹرکس لیا ہوا ہے اور پھر یہاں پر ہم نے میٹرکس ایم جو ہے وہ لیا ہوا ہے اے مائنس ٹی آئی این, ویئر آئی این از دا این اسکیئر آئیڈینٹی میٹرکس. ٹھیک ہے. اینڈ ٹی از دا indeterminate may be obtained by the subtracting t down to the diagonal of the t, this is the negative of the. اچھا یہ چیز جو ہے نا یہ ابھی ایگزامپل سے دیکھیں گے نا پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ ٹی جو ہے وہ ڈائگنل میں کس طرح سے آتا ہے. لیکن ویسے آپ لوگوں کو ایک چیز کا تو آئیڈیا ہوگا کہ جب ہم ڈٹرمینیٹ لیتے ہیں تو ساتھ میں یہ -1⁻n ہمارے پاس آتا ہے, یہ اس چیز پہ اس انٹری پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جو انٹری ہم لوگ جو ہے وہ میٹرکس کی لے رہے ہوتے ہیں, جب ہم وہ اس کا ڈٹرمیننٹ لینا ہوتا ہے تو یہ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی پاورز الٹرنیٹیو آتی ہے نا, ایک ہمارے پاس ایڈیشن میں آتی ہے, ایک ہمارے پاس جو ہے وہ اس پہ آ جاتی ہے, ایک کو ہمیں ایک دفعہ ہمیں ایڈ کرنا ہوتا ہے ایک دفعہ ہمیں سبٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, تو مطلب الٹرنیٹیو ویلیوز آتی ہیں. تو یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہے کہ -1⁻n, اس میں n کی ویلیو جب ایون ہوگی تو تب ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ +1 آئے گا. جب n کی ویلیوز ہمارے پاس اوڈ آ جائیں گی تو اوڈ کے لیے ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ کیا آئے گا, -1 آ جائے گا.
اب ہم کیلیز ملٹن کیا کہتا ہے کہ ایوری میٹرکس اے از اے روٹ آف دا کریکٹرسٹک پولینومیل. ہر میٹرکس جو ہے وہ کسی نہ کسی کریکٹرسٹک پولینومیل کا روٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے کریکٹرسٹک لکھی ہے یہ اس کا ہی روٹ ہو، لیکن ہر میٹرکس جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی ہیلپ سے پہلے تو ہم صرف ان جنرل یہ ہم نے دو پولینومیلز یہاں پر لکھی تھی نا، یہ والی دو پولینومیلز ایف اور جی والی، ان میں سے ایک کا جی کا روٹ نکلا یا اے، لیکن ایف کا روٹ نہیں نکلا اے. ایف کے اگر آپ میں ہم نے پٹ کیا اے تو 0 0 نہیں آ رہا، ہمارے پاس نل میٹرکس نہیں آ رہا، تو فائنلی ہم نے کہہ دیا کہ اے جو ہے وہ جی آف ٹی کا روٹ ہے. لیکن اب یہاں پر ان جنرل ہم نے کوئی بھی پولینومیلز نہیں تھی، لیکن اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم کریکٹرسٹک پولینومیل کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ اور کیلیز ملٹن یہی کہتا ہے کہ ایوری میٹرکس اے از اے روٹ آف اٹس کریکٹرسٹک پولینومیل. ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہر جو بھی کوئی پولینومیل آئے ہر ایک پولینومیل کا روٹ بنتا جائے، نہیں، ہر ایک پولینومیل کا روٹ نہیں بن رہا. جو اس کی کریکٹرسٹک پولینومیل ہوگی اس کا وہ روٹ مسٹ ہے کہ وہ اے جو ہے وہ اپنی کریکٹرسٹک پولینومیل کا جو ہے وہ کیا ہوگا، روٹ ہوگا. اس کو ایگزامپل سے پہلے دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو نا یہ ریمارک بتاتی ہوں، نہیں تو یہ آپ کو ٹی جو ہے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ ٹی ہم نے کہاں سے لی ہے. یہ ہمارے پاس اے جو ہے وہ میٹرکس ہے، اس کی ہم نے کریکٹرسٹک پولینومیل جو ہے وہ کنسیڈر کرنی. اب کریکٹرسٹک پولینومیل کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ والی ٹرم ہم لیں، ٹی ایک ویلیو ہو، اس کو ہم آئی آئیڈینٹی میٹرکس ہوگا اور آئی کا آرڈر وہی ہوگا جو اے کا آرڈر ہوگا. اے اگر ہم نے 2 × 2 کا لیا ہے تو یہاں پر آئیڈینٹی میٹرکس جو ہے وہ بھی ہم 2 × 2 کا ہی لیں گے. اور اگر ہم نے اے جو ہے وہ 3 × 3 کا لیا ہے، مطلب اے ہونا تو اسکیئر میٹرکس ہی ہے نا، یہ بات تو کنفرم ہے کہ اے ہم نے اسکیئر میٹرکس ہی لینا ہے. تو جو اے کا آرڈر ہوگا وہی ہمارے پاس آئی کا آرڈر ہوگا. آئی کو ٹی سے ملٹیپلائی کروا دیں گے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مائنس کر رہے ہیں ہم اس میں سے اے مائنس کر رہے ہیں اور پھر اس کا ڈٹرمیننٹ لے رہے ہیں. اچھا، اب یہ والا اے والا آپ کا میٹرکس ہے اور اس میں اس کے لیے آئیڈینٹی میٹرکس بھی 2 × 2 کا آئے گا کیونکہ اے 2 × 2 کا ہے. اب 2 × 2 کے آئیڈینٹی میٹرکس کو ٹی سے ملٹیپلائی کروائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ ٹی سے ملٹیپلائی کروانے کے بعد آئیڈینٹی میٹرکس میں سے جب اے کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو یہی ویلیو بن جائے گی آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ویریفائی ضرور کرنا ہے. جو آپ لوگوں کو کلاس ورک میں دیتی ہوں کہ یہ کام سبمٹ کرایا کریں، اس پہ ایز اٹ نہ یہ لکھا کریں، جو چیزیں میں اس میں بول رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیلکولیشن کریں اس میں وہ اسٹیپ کیا کریں آپ لوگ کیلکولیشن کے. میں نے دیکھے ہیں، میں کلاس ورک اس دن چیک کر رہی تھی، بہت ساروں نے تو ابھی تک کام آپ لوگوں نے سبمٹ ہی نہیں کرایا، اور جنہوں نے سبمٹ کرایا وہ بس دیکھتے ہیں جو یہاں پر لکھا ہے وہ ڈٹو کاپی کر دیتے ہیں. جو اس میں اسٹیپس مسنگ ہیں وہ اسٹیپس تو کم از کم کیا کریں، مجھے کیا پتا چلے کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. وہ اسٹیپس جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، ان اسٹیپس کو کیا کریں ریکارڈنگ سنتے ہوئے، جب سن رہے ہوتے ہیں جب میں کہتی ہوں کہ یہ کریں تو پھر وہ اسٹیپ ساتھ ساتھ کیا کریں آپ لوگ. یہاں پر آپ نے ٹی کو آئی سے ملٹیپلائی کروانا ہے، اس کے بعد سبٹریکٹ کرنا ہے. پھر اس کا آپ ڈٹرمیننٹ فائنڈ کرنا ہے. اب ڈٹرمیننٹ کیا ہوگا آپ کے پاس کہ ان دونوں کو جو ہے وہ ہم کیا کر دیں، ملٹیپلائی کروا دیں اور اس میں سے سبٹریکٹ کر دیں آف ڈائگنل والی انٹریز. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کیا آ جائے گا، یہ ہمارا آ جائے گا ڈٹرمیننٹ. اب اسی چیز کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کمپیئر کریں کہ یہ ہمارے پاس کس طرح یہ پروڈکٹ بنتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا ڈٹرمیننٹ کو ڈیل آف ٹی کا ہے اور یہ جو ہے آر دا ڈائگنل ایلیمنٹس آف ٹی. اے کے جو ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں، لیکن یہ اس فارم میں کیسے بنے. اب ٹی ہے، ٹی میں سے کیا سبٹریکٹ ہو رہا ہے، A11 یہ والی انٹری ہے 1 والی جو فرسٹ کالم اور فرسٹ رو کی انٹری ہے. A22 والی اگر انٹری دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے، A22 والی انٹری ہمارے پاس یہاں پر آ رہی ہے 5. ٹھیک ہے، اسی طرح ANN یہاں پر ہمارے پاس یہ 2 × 2 کا میٹرکس ہے، اس میں ANN کا جو ہے وہ کوئی سین ہی نہیں ہے. تو یہ ہم نے جو ہے یہ ڈائگنل انٹریز کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں، اسی چیز کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس طرح کی فارم میں جو ہے وہ ایلیمنٹس آ جائیں گے. مطلب ڈائریکٹ بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے ڈٹرمیننٹ کی ویلیو لکھنی ہو تو یہ ہم ڈائریکٹ بھی اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس آ جائے گی. اب اس میں آگے جو ہے وہ کیلیز ملٹن تھیورم ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر یہ ہم نے کریکٹرسٹک لی ہے، ٹھیک ہے، یہ کریکٹرسٹک پولینومیل یہاں سے ہم نے بنا لی ہے، یہ ٹی ہم نے اسی لیے یوز کیا کہ ہمیں ایک پولینومیل مل جائے. اب یہ ڈیل آف ٹی ہمیں ایک کریکٹرسٹک پولینومیل مل گئی ہے، کیا ملی ہے، T² - 60 - 7. اب یہاں پر ٹی کی پلیس پہ ہم کیا پٹ کریں، ڈیل آف اے اگر لیں تو یہ ایکول ٹو ہمارا مسٹ ہے کہ نل میٹرکس آنا چاہیے، کیونکہ کیلیز ملٹن تھیورم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ایوری میٹرکس اے از اے روٹ آف اٹس کریکٹرسٹک پولینومیل، کہ اگر کوئی بھی میٹرکس اے ہے تو وہ اپنی کریکٹرسٹک پولینومیل کا کیا ہے، روٹ ہے.
تو یہاں پر اب ہم اے پٹ کریں ڈیل کی پلیس پہ تو ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ نل میٹرکس مسٹ ہے کہ آنا چاہیے. اب یہاں پہ ہمیں اے اسکیئر کی ضرورت تھی, آپ یہاں سے اے اسکیئر فائنڈ کر لیجیے گا, اس کو اے سے ملٹیپلائی کرتے, پھر اے کو -6 سے ملٹیپلائی کریں اور آئی آئیڈینٹی میٹرکس کو -7 سے ملٹیپلائی کریں اور پھر ان تینوں کو ایڈ کر کے ویریفائی کر کے دیکھیں کہ واقعی یہ نل میٹرکس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے کریکٹرسٹک پولینومیل بنائی تو یہ مسٹ ہے کہ پھر یہ نل میٹرکس آئے گا ہی آئے گا, کیونکہ اگر یہ پولینومیل آپ نے ٹھیک بنائی ہے, اگر اس کی کیلکولیشن میں آپ کی کوئی مسٹیک ہے پھر تو ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کا نل میٹرکس آئے. لیکن اگر آپ کا یہ نل میٹرکس نہیں آ رہا تو اٹ مینس سم تھنگ از رانگ, ادھر آپ لوگوں نے یہ پولینومیل میں مسٹیک کی ہے یا پھر آپ نے یہاں پر کیلکولیشن میں مسٹیک کی ہے. یہ پھر آپ کو ویریفائی کرنا پڑے گا کہ کہاں پر جو ہے وہ کوئی مسٹیک ہوئی جس کی وجہ سے آپ کا یہ نل میٹرکس نہیں بن رہا. لیکن یہ مسٹ ہے کہ یہ تھیورم ہے ہمارے پاس, کریکٹرسٹک پولینومیل کا جو ہے وہ سولوشن ہوتا ہے یہ والا میٹرکس, تو یہ مسٹ ہے کہ پھر یہ نل میٹرکس بننا چاہیے. اس پہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے تو وہ میرے سے پہلے پوچھ لیں کہ یہ پولینومیل بنانے میں اگر کوئی پرابلم ہے یا پھر آگے جو ہے وہ پرابلم ہے. سو گئے ہیں سارے, سو گئے ہیں, بس مس نے تو روزہ رکھیا نہیں, مس بولی جائے تسی نہ بولو. نہیں مس نہیں سوئے. نہیں میم جاگ رہے ہیں. رسپانس کوئی دے نہیں رہے, میرا گلا خشک ہو گیا بول بول کے. میں بس یہی کہنے لگا تھا میم آپ کا کافی ٹائم ہو گیا بولتے ہوئے تھے نا, اب بریک کر لیں میم کو 1 ویک کی. بریک کر لیں, تم لوگ بھی آگے سے بول لیا کرو نا. میں تو اپنے پیسے حلال کرنے ہیں, تم لوگوں نے پتہ نہیں اپنی فیسیں حلال کرنی ہے کہ نہیں. میم سن رہے تھے وہ نا لیکچر. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا میم یہ جو سولوشن جو لے رہی ہیں یہ ٹی والا, یہ ہم جب میٹرکس کو ہم سولو کرتے ہیں وہ ٹریویل اور نان ٹریویل سولوشن آتے ہیں, یہ وہ تو نہیں ہے کہ وہ سولوشن جو ہے وہ گیون ہے تو اس سے وہ دوبارہ اچھا میٹرکس یہاں بنا سے جائے. ٹریویل ہی آنا ہے, یہاں سے ٹریویل ہی آنا ہے. دیکھو نا, آپ کبھی کسی بھی پولینومیل کا سولوشن فائنڈ کرو, پھر دوبارہ وہ سولوشن اگر اسی پولینومیل میں پٹ کرو تو آنسر 0 نہیں آتا. جی جی وہی چیز ہے کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ اس کا سولوشن ہے, کیونکہ دوبارہ سے ہم جب پٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس نل میٹرکس ہی آ رہا ہے, ویریفائی کر رہے ہیں بیسیکلی. جی میم, تو اس میں یہ جو ابھی اسکیلر اور ملٹیپلیکیشن ہمیں سیکھے تھے, یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ اے ہم نے میٹرکس لیا تھا نا یہاں پہ, تو ایف آف اے جی آف, لیکن کموٹیٹیو جو پراپرٹی ہے وہ ویسے میٹرکس کے کیس میں تو وہ ہولڈ نہیں کرتی ہے جنرلی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. لیکن یہاں پہ ہم نے کہا کہ ایف آف اے انٹو نہیں جی نہیں آف نہیں اے, نہیں, یہ یہاں پر میٹرکس 2 نہیں ہے, میٹرکس اے ہی ہے, میٹرکس صرف ایک ہی ہے, اے والا میٹرکس ہی ہے. یہ 2 فنکشنز ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایف والا پولینومیل اس پہ اپلائی کر لیں یا پہلے جی والی کر لیں اے پہ. میٹرکس ایک ہی ہے, میٹرکس 2 نہیں ہوئے, یہ 2 پولینومیلز ہیں. جی ٹھیک ہے میم. تو میٹرکس میں تو کمیوٹیٹیو نہیں ہولڈ کرتا, لیکن یہ 2 پولینومیلز ہیں. اچھا یہاں سے یہ بہت ہی جو ہے نا وہ آسان کام ہو جائے گا. پہلے تو ہمیں کافی کرنا پڑ رہا تھا, لیکن یہ جو فارمولاز ہے نا ان سے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے کہ بندہ کس طرح سے یہ جو ہے نا وہ کریکٹرسٹک پولینومیل فائنڈ کر سکے. اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس آرڈر 2 کا میٹرکس ہے تو پہلے تو ہم ٹی اسکیئر لے لیں, پھر اس میں سے سبٹریکٹ کر لیں A1 اور A2 والی انٹریز, مطلب یہ مین ڈائگنل والی انٹریز, ان دونوں کا سم, اور اس کو ٹی سے ملٹیپلائی کروا دیں. اور پھر یہ جو ہے وہ پلس جو اے کا ڈٹرمیننٹ ہے اس کو جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میٹرکس کا ٹریس کیا ہوتا ہے؟ ٹریس پڑھا ہے آپ لوگوں نے میٹریسز کا؟ پڑھا تو ہوگا. میم یاد نہیں ہے. مین ڈائگنل کی جو انٹریز ہوتی ہیں نا ان کا سم کرنا ہوتا ہے, تو وہ میٹرکس کا ٹریس ہوتا ہے کسی بھی میٹرکس کا. یہاں پر یہ جو ٹی آر یوز کیا گیا ہے یہ اس کے لیے ٹریس کے لیے یوز کیا گیا ہے. میرا آج گلا درد ہونے لگ گیا صبح صبح. اچھا جی, یہ ہمارے پاس A11 اور A22 والی یہ جو انٹریز ہیں ان کو ہم اگر ایڈ کر دیں
تو کوئی بھی میٹرکس ہو اگر اس کی مین ڈائگنل والی جیسے یہاں پر A11 A22 اور A33 مین ڈائگنلس کی انٹریز کو اگر ایڈ کر دے تو یہ اس میٹرکس کا جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے ٹریس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ وہ کو فیکٹر ہوئے نا ہمارے پاس کو فیکٹر یعنی کہ کیا یہ کو نہیں فیکٹر ہی نہیں ہوئے نا جو ڈائگنل. کو فیکٹر کے ساتھ تو وہ پلس مائنس والا سسٹم آتا ہے نا. یہاں پر جسٹ آپ نے یہ مین ڈائگنل کی انٹریز کو ایڈ کرنا ہے جی ٹھیک ہے. ٹریس کے لیے. ٹھیک ہے تو یہ ٹریس میٹرکس کیپیٹل اے والا میٹرکس جو ہے وہ اس کا ٹریس بن جائے گا اگر اس کی مین ڈائگنل کی انٹریز کو ایڈ کریں. تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ فارمولاز یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. 2/2 کے لیے بھی کیسے ڈائریکٹ فائنڈ کیا جا سکتا ہے مطلب ٹی اسکیئر لے لیں گے ٹریس لے لیں گے اے کا ٹریس انڈرسٹوڈ ہے سبٹریکٹ کرنا ہے ٹریس کو پلس ڈیٹرمنٹ جو اس کا آیا ہوگا اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے. یہ 2/2 والے کے لیے آرڈر 2 کے لیے اور آرڈر 3 کے لیے جو ہے وہ بھی یہ فارمولا ہے کہ ٹی کیوب پھر اس میں سے ٹریس آ جائے گا سبٹریکٹ ہوگا پھر اس کے بعد یہ ایک اور ٹرم آ رہی ہے اس میں جو ہے وہ A11 A22 A33 ان تینوں کو ہم جو ہے ایڈ کریں. اب یہ جو ہے یہاں پر یہ جو A11 A22 اور A33 ہیں یہ وہ ہیں جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کو فیکٹر جو ہیں وہ اس کے لیے ہم کیپٹل اے یوز کر لیتے ہیں. یہ کیپٹل اے یہ کو فیکٹر ہے 11 والا 22 والا اور 33 والا یہ کو فیکٹرز کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ ڈیٹرمنٹ اے والا پھر اس کا 8 کا ڈیٹرمنٹ ہے اس کو اس میں سے سبٹریکٹ کر دینا. اس میں اگر آپ سائن کی وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں تو وہ آلٹرنیٹیو ہی آتا ہے ایک دفعہ پلس مائنس پھر پلس اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھ لیں پلس مائنس پلس اور پھر مائنس لیکن ان ٹرمس کو آپ نے اب یاد کرنا ہے ان دونوں کو کہ ان کی ہیلپ سے ہم جو ہے وہ کریکٹرسٹک پولینومیل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. کریکٹرسٹک پولینومیل آپ کو کوئی بھی میٹرکس گیون ہو اس کی کریکٹرسٹک پولینومیل بنانی آنی چاہیے. اب اس کی یہ دیکھیں ذرا یہ اے والا میٹرکس ہے اے والا میٹرکس کو دیکھیں اور ادھر سے یہ جو ہے یہ جو 2/2 کی جو کریکٹرسٹک پولینومیل کا فارمولا تھا اس کو اپلائی کر کے مجھے بتائیں ذرا اس اے والے میٹرکس کی کریکٹرسٹک پولینومیل کیا بنتی ہے. ابھی کریں ذرا یہ فارمولا اپلائی کریں ٹی اسکیئر لکھیں پھر اس میں سے ٹریس کو سبٹریکٹ کر دیں اور جو ڈیٹرمنٹ ہے اس کو ایڈ کر کے مجھے بتائیں ٹریس کے ساتھ ٹی کو ملٹیپلائی کروانا ہے آپ نے اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا بنتی ہے آپ کی کریکٹرسٹک پولینومیل. اے والے جی میٹرکس کی بنا جو 5 3 2 10 ہے. جی اتنا لمبا کام تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے نہیں ہیں جلدی سے کیا کریں کام. میم یہ جو ٹی آر ہے یہ وہ ٹریس ہی ہے نا اس کو ایڈ کرنا ڈائگنل انٹریز کو.
हाँ जी सुहेब, क्या कह रहे थे आप? मैम ये जो ये टी आर है, ये ट्रिपल में ये ट्रेस ही है टी ना, आर यानी कि फॉर वो ट्रेस। हाँ। ठीक है। अभी तक आप लोगों ने फाइंड नहीं किया, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं? हद हो गई यार आप लोगों मैं वाली। ये जो डिटरमिनेंट दे रही है एक आज, यहाँ 5 पे तो मिनट इसका का काम नहीं, डिटरमिनेंट ना मतलब ये 2 मिनट का 44 आ काम गया। है। क्या फोन 24 डिटरमिनेंट आती है, क्या करूँ 24? पूरी नहीं नहीं पोलिनोमियल मुझे डिटरमिनेंट बताओ क्या है ये? मेरे पास तो ये बन रही है, पहले मैट्रिक्स है या टी स्केयर की जगह पे जो ए का हम स्केयर फाइंड कर लेंगे वो आ जाएगा मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद मैंने ये जो है A11 + A2 को मल्टीप्लाई किया 5, फिर ओ दूसरी अल्लाह एंट्री के बंदे, क्या मैट्रिक्स बन रहा है? वो पोलिनोमियल क्या बनी है एंड पे? हद हो गई आप लोगों वाली भी। मैम वही इशू आ रहा है सिंपल कि डिटर्मिनेंट जब लिया ना वो नंबर आ रहा है एक, तो बाकी जो है ये वो 5 और 10 को आपने ऐड करना था तो ट्रेस आता था, ट्रेस 15 है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट इसका क्या आ रहा है? ए का मेरा तो डिटर्मिनेंट 44 आया है। हाँ डिटर्मिनेंट 44 आ रहा है। और फिर ये पोलिनोमियल आपने बना लेनी थी, वो क्या बननी थी? टी स्केयर माइनस 15t प्लस 44, ये पोलिनोमियल ठीक बन है गया। जी मैम, ठीक है मैंने ना वो टी टी स्केयर स्केयर की माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट, यही पोलिनोमियल बननी थी आपकी, और ये पोलिनोमियल बन गई है। इसी तरह ये बी और सी वाले जो है ना, इनकी भी आपने जो है वो पोलिनोमियल्स फाइंड करनी है। आगे आप लोग को अनसॉल्व क्वेश्चन बेसिकली दूंगी, इसकी आप लोग करोगे अभी पोलिनोमियल्स फाइंड। ये तो सोल्व है ना, ये तो आपने करने ही करने हैं। 9.4 वाली एग्जाम्पल भी आप कंप्लीट करिएगा। बाकी को फैक्टर अगर 3 क्रॉस 3 का आ जाता है, उसमें को फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। को फैक्टर्स आप लोगों को पता है कि कैसे फाइंड करते हैं। अगर 1 1 वाला फाइंड करना है तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ के बाकी ये जो 4 एंट्रीज हैं इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। इस तरह अगर 2 2 वाला फाइंड करना है तो फिर इसमें हम ये वाली सारी एंट्रीज जो है वो छोड़ देते हैं, 1 3 3 वाली और ये 0 3 2 वाली, तो इसमें 1 2 और 1 9 वाली एंट्रीज आ जाती है। इनका डिटर्मिनेंट ये को फैक्टर होते हैं। तो इसी तरह को फैक्टर्स फाइंड करके वही फार्मूला यूज करके इनका भी जो है वो फाइंड कर लीजिएगा। आगे दोबारा वही कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट हो गया, डायगोनलाइजेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स वाला। ये आप लोगों को पहले ही डिटेल में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ से थ्योरी एक दफ़ा आपने पढ़नी ज़रूर है, बुक आपके पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ से आपने थ्योरी और ये सोल्ड एग्जाम्पल्स इसकी देखनी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के जो है ना वो क्विज में इंक्लूड है, ये वाली पोलिनोमियल वाली और ये आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स वाली। और फिर मुझे ना कहिएगा, सिर्फ ये कुछ चीज़ें थी पोलिनोमियल्स की जो मैंने आपको नहीं बताई हुई थी, बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, कैसे हमने कंप्यूट करनी है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में जो है वो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ से अब आपने रीड ज़रूर करनी है इनको, इन चीज़ों को, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये आपने जो है ना वो ये चीज़ें जो है ये आप लोगों ने जो है वो इन चीज़ों को भी रीड करना है कि ये हमारे पास क्या बनी है। एक्चुअली ये बनती है एंड पे हमारे पास वही है, हाँ वो पी इनवर्स ए पी की फॉर्म में ही हमने इसको बनाना होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ ऑर्थोगोनल बन जाता है अगर मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक आ जाए, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बाकी ये मिनिमल पॉलिनोमियल ये आपने नहीं करना। इसको, इस लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना।
پھر یہ سولوڈ ایگزامپلز ہیں. سولوڈ ایگزامپلس کو تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے نا, کیونکہ یہ تو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہیں سولو, تو ان کو تو آپ اچھے طریقے سے دیکھیے گا, سمجھیے گا, ان کی پریکٹس بھی کریے گا ساتھ ساتھ. آپ کا ویریفائی ہوتا جائے گا کہ آپ کام صحیح کر رہے ہیں, صحیح پولینومیل فائنڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, صحیح آپریٹر فائنڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز کے لیے بھی ہیں, یہ سولڈ ہے. یہ ساری ایگزامپل سولڈ ہیں یہاں پر. اور بہت ساری ایگزامپلس جو انسولڈ ہیں. انسولڈ بیسیکلی مجھے اسائنمنٹ میں انسولڈ چاہیے. سولڈ ایک دفعہ دیکھیے گا, میں انسولڈ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کہاں پر ہے. یہ ابھی تک ساری سولڈ ایگزامپل چل رہی ہیں, اس پہ بہت زیادہ آپ کو ایگزامپلس ملیں گی. جو سول بھی بہت زیادہ ملیں گی, انسول بھی بہت ملیں گی پریکٹس کرنے کے لیے. اب ڈائنلائزیشن کی آ گئی ہیں, یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے. 3 ٹاپک جو ہیں وہ آپ کے مین ہوئے ہیں. ایک تو یہ پولینومیل والا, آئگن ویلیوز آئگن ویکٹر, اور اس کے بعد ڈائنلائزیشن. یہی ابھی تک 3 ٹاپک آپ نے پڑھے ہیں. ان تینوں ٹاپکس کو آپ نے اچھے سے کور کرنا ہے. یہ آگی جی سپلیمنٹری پرابلمس, یہ بیسیکلی انسولڈ ہوتی ہیں. ان کو جو انسولڈ ایگزامپلس ہیں نا, یہ سپلیمنٹری پرابلمس جو ہے, ان کے مجھے سولوشن بیسیکلی چاہیے. ان میں سے میں آپ لوگوں کو کچھ پرابلمس جو ہے وہ میں جب اسائنمنٹ اسائن کروں گی, میں اس پہ نمبرنگ بتا دیتی ہوں, کیونکہ یہ کافی زیادہ ساری ہیں. پریکٹس کرنے کو تو آپ ساری کر سکتے ہیں, لیکن اس میں سے کچھ اسپیسیفکلی کچھ میں جو ہے وہ فرسٹ پولینومیل میں سے دے دوں گی, کچھ آئگن ویلیوز آئگن ویکٹر سے آپ کو دے دوں گی پریکٹس کے لیے, اور کچھ میں دے دوں گی اس میں سے ڈائنلائزیشن والے میں سے. تو یہ تینوں ٹاپکس جو ہے نا, ان میں سے میں دوں گی آپ لوگوں کو. باقی یہ آگے مینیمل والے میں سے نہیں دوں گی, ان تینوں میں سے آپ کو دوں گی. اور وہ پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ کے جو ہے نا وہ کوئز میں انکلوڈ ہے. کوئز کی اچھے سے جو ہے نا وہ تیاری کریں. میم یہ جو آئگن ویلیوز والا ٹاپک ہے, یہ آپ کا کوئی وہ یوٹیوب پہ ہے لیکچر اس پہ؟ ہاں ہاں, یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے, یہ ریکارڈ بھی کی ہوئی ہیں, اس کی پڑھی ہوئی ہے ریکارڈنگز ادھر. یہ گروپ میں بھی اس جی کے لنک پڑے ہیں. باقی آپ گوگل کلاس روم میں جایا کریں نا, گوگل کلاس روم میں جایا کریں, وہاں سے کلاس ورک میں جایا کریں. میں آپ لوگوں کو 1 منٹ ہے, میں آپ لوگوں کو نا گوگل کلاس روم بھی صحیح سے یوز نہیں کرنی آتی. جی میم یہ بتا دیں یہاں گوگل کلاس روم کو کیسے یوز کرنا, کہ میم ایک لنک کو شیئر کرتا ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ آپ ایسے کلاس روم جب کھولتے ہیں, اس طرح کا آپ کو ویو آتا ہے کلاس روم کا. نظر آ رہی ہے آپ کو, جی میم. اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی میم. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں, یہاں سے آپ جایا کریں کلاس ورک میں. میرا تو کام دیکھنا آسان ہی بہت ہے نا, کیونکہ میں نے فولڈر ہی ڈفرینٹ بنائے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈفرینٹ فولڈر بنائے ہوتے ہیں. یہ میں نے پورا ایک فولڈر بنایا ہے, یہ تو میں نے بک رکھی ہے نا, یہ بعد میں رکھی. ایک اٹینڈنس ریکارڈ کا بنایا ہے, اس میں ساری یہ میں نے کہاں سے اٹھا لی, 14 مارچ. تو ایک میں نے یہ فولڈر بنایا ہوا ہے, اس میں نے ساری اٹینڈنس آپ کی پڑھی ہوئی ہیں, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ کلاس ورک ہے, یہ دیکھیں کہ یہ کلاس ورک کا فولڈر ہے, اس میں سارے ٹاپکس کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ آپ کو سارا اس میں کلاس ورک میں سارا کام مل جاتا ہے. یہاں سے آپ جا کے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی آپ کی اسائنمنٹ رہتی ہے, یا کون سی آپ نے نہیں سبمٹ کرائی, یا کون سا لنک ہے. تو یہاں سے آپ لوگ لے سکتے ہیں. تو میرا تو دیکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز والا ہے, یہ ڈائنلائزیشن والا ہے, اس میں بھی میں نے تھوڑا سا ریوائز کروا دیا تھا. تو یہاں سے آپ جا کے ایزیلی جو ہے وہ ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں چیزیں, کوئی مسئلہ کوئی مسائل نہیں ہے. یہاں سے جا کے سبمٹ بھی کرا سکتے ہیں اپنا کام. جی ٹھیک ہے میم. اور کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں, نہیں تو میرا گلا تو بیٹھ گیا اس ٹائم. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ ٹیوزڈے کو جو ہے وہ کوئز والے دن ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو کوئز جو ہے وہ دے دوں گی, وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. ٹیوزڈے کو آپ کا کوئز ہے, اور منڈے کو آپ لوگوں کا اوڈیز کا کوئز ہے. اور بیسٹ آف لک اس کے لیے. کوئز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تینوں ٹاپکس ہیں آپ کے, پولینومیل والا, آئگن ویلیوز آئگن ویکٹر, اور یہ. اور باقی نوٹس آپ لوگوں نے بنانے ہیں اپنے, اور جو میں انسولڈ نوٹس بھی بنانے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ جو انسولڈ ایگزامپلس میں مینشن کروں گی وہ بھی آپ نے کرنی ہے. میں ابھی آپ لوگوں کو جو ہے نا بلکہ اس میں لیپ ٹاپ میں پتہ نہیں, چلیں میں کوشش کرتی ہوں کہ ابھی آپ لوگوں کو ریکارڈنگ سینڈ کر دوں, نہیں تو کل سینڈ کر دوں گی, کل ارلی سینڈ کر دوں گی. جی میم ٹھیک ہے.